یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح پوری کائنات میں نہ دوسرا مکہ ہے نہ دوسرا مدینہ ہے، اسی طرح نہ دوسرا باپ ہے نہ دوسری ماں ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایسے رشتے بنا دیے ہیں دو کہ ان کا اللہ رب العزت نے بدل پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کریں۔ باپ جو ہے نا چھت کی طرح ہوتا ہے اور ماں چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ باپ سر پہ چھت کی طرح ہوتا ہے اور ماں چھتری کی طرح ہوتی ہے۔ تو جس کا یہ چھت نہ رہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، اور جس کی یہ چھتری نہ رہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ دوسری ماں پیدا کی نہ دوسرا باپ پیدا کیا۔ امام الانبیاء نے فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اس پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ ماں کے قدموں کے برابر نہیں ہے جنت، تحت نیچے ہے۔ اور جنت ہے کہاں؟ قرآن میں سورہ والنجم میں اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت الماوا، کہ جہاں جبریل کا گھر ہے نا 7 آسمانوں سے اوپر، اس کے بالمقابل اس کے اپوزٹ پہلی جنت۔ 8 قسم کی جنتیں ہیں، جو سب سے نچلی جنت ہے وہ جبریل کے گھر کے سامنے ہے، باقی سب اس سے اونچی ہیں 7۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں وہ جو اتنی اونچی رب نے بنائی ہے وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں بیگمات کی خوشنودی کے لیے ماں باپ کو رلاتے ہیں، ان کی بیویاں خوش ہیں مگر ماں ناراض، دوست یار بیلی خوش رکھے ہیں اور بوڑھے باپ کو رلاتے ہیں اور دھکے دے رکھے۔ انہیں نہیں معلوم کتنے عظیم رشتوں کو اس نے رد کر رکھا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، ہماری زندگی بھر کی نیکیاں، ہم 100 بار حج کر لیں، زندگی بھر روزے رکھیں، زندگی بھر تہجد پڑھیں، زندگی بھر تلاوتیں کریں، زندگی بھر کوئی نیکی نہ چھوڑیں، اور نتیجہ کیا ہے؟ بدلے میں کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی۔ تو ہماری زندگی بھر کی کمائیوں کا جو حاصل ہے وہ رب نے تیری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ ماں کے سامنے اتنی اونچی شے بھی اتنی نیچی ہو گئی۔ جنت ہے جبریل کے گھر کے سامنے، اور جس رشتے کے سامنے اتنی اونچی بھی رب نے اتنی نیچی کر دی ہے، تو جو اتنا نیچا تھا اسے کتنا نیچا ہونا چاہیے تھا۔ تو ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس مقام پر جنت کی بلندی ختم ہوتی ہے وہاں سے ماں کے تلوے شروع ہوتے ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں اسلام آباد میں خطاب کر رہا تھا تو کچھ وہاں پروفیسرز بھی آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں عمر صاحب کہ ماں کے قدموں تلے جنت، یہ بتائیے باپ کے قدموں تلے کیا ہے؟ یہ آپ بھی سنتے رہتے ہیں نا، ماں کے قدموں تلے تو جنت، تو باپ کا مقام کیا ہے؟ یہ حدیث ہے، سنو غور سے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، عورت اگر بیوی ہے، عورت اگر ماں ہے تو ہر مرد کی جنت ماں کے قدموں تلے، اور عورت اگر بیوی ہے تو ہر عورت کی جنت خامد کے قدموں تلے۔ یہ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ عورت اگر ماں ہے تو ہر مرد کی جنت ماں کے قدموں تلے، اور عورت اگر بیوی ہے
تو ہر بیوی کی جنت خامد کے قدموں تلے. امام الانبیاء نے یہ جو فرمایا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، تو اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ جو ماں کی خدمت کرے نا وہ جنت پا لیتا ہے، اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ہر اولاد کی جنت ماں کے اپنے اختیار میں ہے. اردو زبان میں یہ محاورہ بولا جاتا ہے نا کہ یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. کیا مطلب؟ یہ چیز تو میرے اختیار میں ہے، بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، یہ تو میرے اختیار میں ہے. اسی طرح عربی میں کہتے ہیں فلاں چیز فلاں کے قدموں تلے ہے. کیا مطلب؟ اس کے اپنے اختیار میں ہے. تو امام الانبیاء نے فرمایا ہر اولاد کی جنت ماں کے اپنے اختیار میں ہے. اگر ماں تربیت نہ کرے، اگر ماں نہ چاہے اولاد جہنمی ہو جائے، ماں چاہے تو اولاد جنت کی مالک بن جائے. ہر اولاد کی جنت اللہ نے ماں کے قدموں تلے رکھ دی، اس کے اختیار میں رکھ دی. امام الانبیاء کے غلاموں، تو نتیجہ کیا نکلا حدیث کا کہ ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، اور باپ کی خدمت سے کیا ملتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے حبیب اعلان کر دو رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد. ایک تکڑی دے دی حضور نے. اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض، تو امام الانبیاء نے ایک پیمانہ دے دیا، ایک سکیل اور تکڑی دے دی. فرمایا اس پہ تول لو، تجھے خود پتہ چل جائے گا تیرا رب تجھ سے راضی ہے یا ناراض. یہ جو حدیث پڑھی ہے اس میں تکڑی دی حضور نے. کیا تکڑی؟ امام الانبیاء نے فرمایا اپنے باپ کے پاس بیٹھ، اس کے چہرے کو دیکھ، اگر تیرا باپ تجھ سے راضی ہے تو تیرا خدا بھی راضی ہے، اور اگر باپ ناراض ہے تو پھر سمجھ تیرا خدا بھی ناراض. تو حدیث کا نتیجہ کیا ہے کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے. اب ماں اور باپ کا مقام سمجھو. امام الانبیاء کے غلاموں، ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے، باپ کی خدمت سے خدا ملتا ہے. اب جنت بڑی ہے یا خدا کی رضا بڑی ہے؟ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، اور ماں کی خدمت سے جنت ملتی ہے. ان رشتوں کی قدر کرو خدا کے لیے. جب یہ نہیں ہوں گے پھر تمہاری زندگی پہ جو مصائب اتریں گے پھر پتہ چلے گا کہ کیا چلا گیا سر سے. میرا زندگی بھر کا تجربہ ہے. میرا چونکہ شعبہ ایسا ہے کہ رات کو کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے گاؤں میں، کبھی تیسرے شہر میں، تو سفر میں ساری زندگی بیت رہی. تو گھر پہنچتے ہیں کبھی رات کو 3 بجے، کبھی 4 بجے، کوئی ٹائم نہیں پہنچنے کا. تو بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے. آپ کا بھی تجربہ ہے مگر ہم غور نہیں کرتے. جہاں ماں باپ ساتھ رہتے ہیں نا، آپ سفر سے پہنچے گھر، زندگی بھر کا میرا تجربہ ہے. رات کو 4 بجے پہنچا ہوں، 5 بجے پہنچا ہوں، 3 بجے پہنچا ہوں، جب بھی دروازے پہ دستک دی، اللہ کی عزت کی قسم، بیوی سو چکی تھی، بچے سو چکے تھے، یا باپ کی آواز آئی ہے یا ماں کی آواز آئی ہے. بیوی بڑی محبت کے دعوے کرتی ہے مگر سو جاتی ہے. اولاد بڑی عزیز ہوتی ہے مگر سو جاتی ہے. یہ ایک ماں ہے جو تیرے پلٹ کے آنے تک جاگتی رہتی ہے. ایک باپ ہے تیرے لوٹ کے آنے تک جس کی نظریں دروازے پہ لگی رہتی ہیں. ایسے رشتے کہیں مل سکتے ہیں؟ اور امام الانبیاء کے غلاموں، آپ کا بھی تجربہ ہوگا. دیکھیے پردیس سے بندہ گھر جائے نا تو بیوی کی نظر بیگ پر ہوتی ہے یا جیب پہ ہوتی ہے، بچوں کی نظر بیگ پہ ہوتی ہے، کیا لایا کھانے کے لیے. ماں پوچھتی ہے یا باپ پوچھتا ہے بیٹا کھانا کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا. اسی لیے تابش نے کہا تھا ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا. میں نے بچپن میں کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے، تو ماں نے کہا اچھا میں جاگتی رہتی ہوں تو سو جا. ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا.
اس لیے میرے آقا کے غلاموں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو۔ آج ہر شخص کی طلب ہے کہ میں کعبے کی زیارت کر لوں۔ ہر مسلمان کے سینے میں طلب اور تڑپ ہے کہ نہیں ہے کہ کعبے کی زیارت کر لوں، اور ہر مسلمان کی طلب ہے میں جنت میں چلا جاؤں۔ جنت، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتا رہا ہوں، امام الانبیاء کے غلام، اگر تیرے ماں باپ زندہ ہیں تو تیری جنت بھی تیرے گھر میں ہے، تیرا کعبہ بھی تیرے گھر میں ہے۔ بعض لوگ نا عمروں پہ عمرے کرتے جاتے ہیں، پوچھو تو 15 عمرے کر رکھے ہیں، اور جستجو کرو تو ماں ناراض ہے، باپ کو دھکے دے کے نکال رکھا، اور 20 حج کر رکھے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کون سا منہ لے کر جالیوں پہ جاتے ہیں۔ جس کی ماں ناراض ہے، باپ ناراض، وہ کس منہ کے ساتھ کعبے میں جاتا ہے؟ وہ کس منہ کے ساتھ روضہ رسول پہ جاتا ہے؟ ایسے لوگ 10 عمرے نہیں 10,000 بھی کر لیں، لیکن جب ماں ناراض ہے نا، جاتے ہیں حضور کے روضے اور جالیوں پر، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ بڑے بد نصیب تھے ہم جو قرار تک نہ پہنچے، کہ در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ وہ حضور کے در تک جاتے ہیں، وہ حضور کے دل تک نہیں جا سکتے، جن کے ماں باپ ناراض ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے انہیں راضی رکھنے کی فکر کرو۔ آخری حدیث پاک سنا کے میں خطاب ختم کر رہا ہوں۔ ایک جوان حضور کے صحابی تھے، وہ ملک شام یا یمن سے آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، لمبا سفر کر کے گرم ریتوں پہ چلتے ہوئے امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، تو حضور نے فرمایا جوان کیسے آئے میرے غلام؟ عرض کی حضور میں اب یہ تہیہ کر کے آیا ہوں کہ اگلی جتنی زندگی ہے وہ سب حضور کی نوکری اور چاکری میں گزارنی، اب میں نے پلٹ کے گھر نہیں جانا ہے، میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ اگلی ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دینی۔ اب کتنا پاکیزہ جذبہ ہے، حضور کی خدمت کے لیے پوری زندگی وقف کر رہا ہے۔ جب اس جوان نے یہ بات کی تو امام الانبیاء نے سب سے پہلے پوچھا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ عرض کی آقا زندہ ہیں۔ فرمایا تو ان سے اجازت لے کے آئے ہو؟ عرض کی حضور اجازت لے کے آیا ہوں۔ فرمایا تو جب آ رہے تھے میری طرف اس نیت سے کہ اب لوٹ کے نہیں جانا، تو پھر انہیں مل کے آئے ہو؟ یہ سارے سوال حضور کر رہے ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ میں مل کے آیا ہوں، کیونکہ ارادہ ہے کہ اب پلٹ کے نہیں جانا ہے، جینا مرنا اب مدینے میں آپ کے قدموں میں۔ امام الانبیاء نے فرمایا اب مجھے بتاؤ، جب انہیں مل رہے تھے ماں اور باپ کے سینے لگ رہے تھے تو وہ ہنس رہے تھے یا رو رہے تھے؟ وہ جوان عرض کرنے لگا آقا دونوں ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ جب اس نے کہا نہ دونوں رو رہے تھے، امام الانبیاء کے جسم میں جھرجھری پیدا ہو، کھڑے ہو گئے جذبات میں، اس کا ہاتھ پکڑا۔ امام الانبیاء نے فرمایا ارجع الیہما فاضحکہما کما ابکیتہما۔ وہ جوان پیچھے پلٹ دوڑ، جس طرح رلایا اسی طرح دونوں کو ہنسا، وہ وہاں خوش ہوں گے، خدا بھی خوش ہوگا، مصطفیٰ بھی خوش ہوگا۔ فرمایا جس طرح رلا کے آئے ہو جلدی دوڑو ان کی طرف، اسی طرح وہاں جا کے ہنساؤ انہیں، وہ وہاں خوش ہوں گے، ہم یہاں خوش ہوں گے۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں جن کے گھر میں ماں باپ ہیں، کائنات میں اس سے بڑی نعمت نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کریں۔ حضرت شیخ ابو اسحاق ایک بہت بڑے محدث، عالم، فقیہ اور ولی گزرے ہیں۔ صبح جب کلاس پڑھانے کے لیے بیٹھے تو دو شاگرد عرض کرنے لگے حضور رات کو ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتا دیں۔ آپ نے فرمایا پہلے تو بیان کر پھر دوسرے کا سنتے ہیں۔ اس نے جب بیان کیا اس نے کہا حضرت میں نے آپ کے بارے میں خواب دیکھا ہے کہ رات خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی داڑھی میں ہیرے اور موتی لگے ہوئے ہیں اور نور کی کرنیں نکل رہی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ دوسرا طالب علم کہنے لگا حضرت اللہ کی عزت کی قسم یہی خواب میں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں۔ آپ رونے لگ گئے۔ حضرت شیخ ابو اسحاق نے کہا کیا؟ فرمایا اس کی تعبیر تو رات کو پوری ہو چکی،
تم نے ٹھیک دیکھا. حضرت ہمیں بھی تو بتائیں. فرمایا سنو، رات کو جب میں گھر گیا نا عشاء پڑھ کے، ماں سو رہی تھی چارپائی، میں پاؤں کی طرف زمین پہ بیٹھ کر اس کے پاؤں دباتا رہا رات بھر. بار بار میری داڑھی ماں کے پاؤں سے لگ جاتی تھی. جو داڑھی ماں کے تلووں سے لگے اس میں ہیرے موتی نظر نہ آئے تو کیا نظر آئے، اور اسے نور نہ نکلے تو کیا نکلے. اس لیے ماں باپ کی قدر کرو. جب یہ نہیں ہوتے اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کتنی نعمت سر سے اٹھ گئی.